لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوششیں کریں، مگر یاد رکھنا عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ دنیا کا ساتھ مطلب تک، اللہ کا ساتھ حشر تک۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کر کے تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ صبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے، کیونکہ صبر آپ کو ہیرا بنا دیتا ہے اور قدر کرنا ہیروں سے ملوا دیتا ہے۔ ہر وہ شخص بے وفا ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ آپ کے تکلیف کے یہ دن بہت جلد ختم ہو جائیں گے۔ آپ کو بس ہر حال میں صبر کرنا ہے، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آتا ہے تو کسی بات کی طلب نہیں رہتی۔ اپنے دل کی کیفیت اللہ کو بتایا کریں۔ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں، آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترتا جائے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ انسان رہ سکتا ہے محبت کے بغیر، رشتوں کے بغیر، لوگوں کے بغیر، مگر انسان اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کسی غریب کو تنگ مت کریں۔ تیری طاقت تیرا پیسہ ہے اور اس کی طاقت اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت جب دل میں اتر جاتی ہے تو دنیا کی فکر ذہن کو گمراہ نہیں کرتی۔ پھر ہم وہاں صبر کرتے ہیں جہاں اذیت کی انتہا ہوتی ہے۔ آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے، اگلے صفحے کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتا۔ جب کسی عورت کو اپنے لیے مخلص پالو تو یہ حق ہے تمہارا، باقی دنیا سے تم اس کو بچاؤ۔ زندگی کو ایسا بنا دے میرے اللہ کہ خوشی ملے تو سجدہ کروں اور غم ملے تو صبر کروں۔ محبت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یقین ایسا رکھو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو راستہ میرا اللہ بنائے گا۔ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ابھی تو تمہاری زندگی میں وہ دن بھی آنے والا ہے جب اللہ نے تمہیں ہر چیز سے نوازنا ہے۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے، بلکہ گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ محبت میں خوبصورتی تب معنی رکھتی ہے جب آپ کا ہم سفر آپ کو دین کے قریب کر دے۔ اچھے ہم سفر کا ساتھ انسان کو مشکل راستے میں بھی تھکنے نہیں دیتا۔ جب دل تکلیف میں ہو تو سکون کے لیے سب سے بہترین جگہ سجدہ ہے۔ اللہ اس دل کو کبھی کن سے محروم نہیں کرتا جو ٹوٹ کر بھی اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کرو اور بے فکر ہو جاؤ۔ اللہ اپنے بندے کو بکھرنے سے پہلے سنبھال لیتا ہے۔ خوبصورت زندگی کا راز، دعا کی جائے، دعا دی جائے اور دعا لی جائے۔ مجھے میرے اللہ پر پورا بھروسہ ہے، وہ ایک دن میری ضرور سنے گا۔ اپنی قسمت اللہ پر چھوڑ دو، اس لیے نہیں کہ وہ بہتر کرے گا، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم آزمائش کا دکھ بھی بھول جاؤ گے۔ یقین مانے صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو۔ اے لوگو،
عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ تم ہمت نہ ہارنا، صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، اللہ کی مدد اب بہت قریب ہے۔ سب سے خوبصورت رشتہ نیک ہم سفر ہے۔ یہ رشتہ دولت سے نہیں بلکہ مقدر سے ملتا ہے۔ جو قسمت میں نہ ہو وہ رونے سے نہیں ملتا لیکن دعا سے مل جاتا ہے۔ نماز عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ زندگی میں ایک ایسا شخص ضرور ہونا چاہیے جو حال پوچھے تو اسے سچ بتایا جا سکے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کے لیے مجھے یاد کرو، اگر وہ تمہارے حق میں بہتر نہ بھی ہوئی تو میں اسے بہترین بنا کر اسے عطا ضرور کروں گا۔ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ اللہ کے قریب رہا کرو اور انسان سے دور، کیونکہ انسان دل توڑنے میں ماہر ہیں اور اللہ تعالیٰ دل جوڑنے میں۔ انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے، اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے آتی ہیں جو اس کے نصیب میں بھی نہیں لکھا ہوتا۔ زندگی نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ لوگ ہماری حامیوں سے زیادہ ہماری خوبیوں کی وجہ سے ہمیں ناپسند کرتے ہیں۔ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، اللہ نے آپ کی سوچ سے بہتر آپ کے لیے سوچ رکھا ہے۔ اللہ سے دعا کیا کرو، کیونکہ دعا ہر تکلیف، مشکل اور فکر و غم کا علاج ہے۔ اے اللہ، مجھے اس راستے پر چلا جو مجھے صرف تیری طرف لے جائے۔ جب تم صبر کرتے ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ بس اپنے دل کو اس یقین کے ساتھ مضبوط رکھو کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی۔ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، لیکن اللہ کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہیں۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جس سے انسان کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ زبردستی کسی کو دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت، اور دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا راستہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ کبھی بھی کسی دعا کو یہ سوچ کر مانگنا نہ چھوڑ دو کہ یہ ناممکن ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ دیر ضرور لگتی ہے لیکن میرا اللہ دیتا ضرور ہے۔ جو کنویں سے نکال کر یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پہ بٹھا سکتا ہے، بھروسہ رکھو وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ صبر کرنے کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن صبر کرنے والوں کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ جب نماز سے عشق ہو جائے تو وضو کا پانی ٹھنڈا نہیں لگتا۔ اے اللہ، ہر دل میں سکون بھر دے، اور جو ہمارے حق میں بہتر ہے بس وہ عطا کر دے، اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے اس کی سوچ سے بھی محفوظ فرما۔ کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔ تم کیوں مشکلات کی زندگی سے گھبراتے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں اللہ اپنے پسندیدہ بندے کو ہی آزماتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو بکھرنے سے پہلے سنبھال لیتا ہے۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور اس نماز پر ختم ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ وقت کا کام تو ہے گزرنا، برا ہو تو صبر کرو، اچھا ہو تو شکر کرو۔ مومن کے زندگی میں کاش نہیں ہوتا بلکہ کن فیکون پر یقین ہوتا ہے۔ دنیا کی سب سے خوبصورت چیز نماز ہے، جو انسان کو ہر ٹینشن سے آزاد کر دیتی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے، جس کو اللہ نے نماز میں رکھا ہے۔ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ نماز پڑھا کرو،
کوئی ملے یا نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ انسان صرف پیسوں سے امیر نہیں ہوتا، بلکہ اصل دولت انسان کا ایمان، اخلاق، کردار اور عمل ہے۔ اللہ عطا کرنے پہ آئے تو بندے کی ذات، اوقات اور عمر نہیں دیکھتا۔ کیا خوب عبادت بخشی ہے روزے میں آپ نے یا رب، صبر بھی، شکر بھی، فکر بھی، ذکر بھی، رحمت بھی، نعمت بھی۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔